بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو۔ سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آج اچھی خبر ہے آپ سب کے لیے، آپ سب کو بھی پتہ ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آ کر اس چیز کو ڈسکس کیا جائے، آپ لوگوں سے باتیں کی جائے، کیونکہ آج خوشی کا دن ہے، خوشخبری سامنے آئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل بھی چکا ہوگا، اور کیونکہ میں نے اپنے پیج سے بھی نیوز شیئر کی تھی، آپ لوگوں کو بھی پتہ چل چکا ہوگا، مختلف ویب سائٹ سے، مختلف پیجز پر، تمام جگہوں پر یہ ایک خبر چل رہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بالآخر ان مسافروں کی بھی اللہ تعالیٰ نے سن لی، جو یہی ایک فریاد کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری بھی سن لے اور فلائٹس جلد سے جلد کھل جائے۔ فلائٹ کھل گئی، صبر کا پل میٹھا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے صبر کیا، آپ لوگوں کے والدین کی دعائیں، آپ لوگوں کے دوست احباب کی دعائیں، ان لوگوں کی دعائیں جو آپ لوگوں کے ساتھ تھے، جنہوں نے آپ لوگوں کا ساتھ دیا۔ فلائٹس کھل گئی ہے جزوی طور پر، یہ ایک لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جزوی فلائٹس کھل گئی ہیں۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو ایکسپلینیشن دیتا ہوں کہ کس طرح یہ جزوی فلائٹس ہیں۔ بہرحال خوشی کی بات ہے، یہ فلائٹس ان احباب کے لیے کھل گئے ہیں جو سعودی عرب میں وہاں سے ڈوز لگوا کر کسی کام کی غرض سے، یا پھر انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں کرونا کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں تو ہمیں واپس پاکستان جانا چاہیے۔ وہ پاکستان چلے گئے، ڈوز انہوں نے 2 لگوا لی ہے اور وہ ابھی پاکستان میں ہے، فلائٹس بند ہے، کوئی آ نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے وزارت داخلہ نے، جو سعودی وزارت داخلہ ہے، اخبار 24 کی یہ میں نیوز آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم شکریہ بھی ادا کریں گے سفیر پاکستان بلال اکبر صاحب کی، جن کی کاوشوں سے، کوششوں سے، کیونکہ ہم کسی کی بھی دل آزاری نہیں کریں گے۔ انہوں نے جب میٹنگ کی ہے، کیونکہ یہ ابھی تقریباً 15-20 منٹ پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈسکس کیا تھا۔ کل جو میٹنگ ہوئی تھی، یہ ان کی زبانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ اتھینٹک سورسز کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ بالکل ان کے علم میں یہ بات تھی، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس میں کچھ آگے بڑھ کر کچھ اور فیصلے بھی کر سکے، لیکن انفارچونیٹلی وہ فیصلے نہ ہو سکے۔ لیکن جزوی طور پر فلائٹس جو ہے وہ کھل گئی ہیں۔ جزوی کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے سعودی عرب سے ویکسین لگوا کر وہ پاکستان چلے گئے تھے، چھٹی پر گئے تھے، یا پھر کسی کام کی غرض سے ایمرجنسی میں چلے گئے تھے، لیکن ان کے پاس اقامہ ہے، ویلڈ اقامہ ہے، تو وہ واپس آ سکتے ہیں ڈائریکٹلی فلائٹ میں، ان سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ ہاں، البتہ جو ایس او پیز ہے اس پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوگا۔ کل سلطنت عمان نے بھی صرف 1 سپٹمبر سے وہ لوگ جا سکیں گے عمان میں جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہو، یعنی کرونا ویکسینیشن کی سرٹیفکیٹ ہو۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو بتاتا چلوں، جو دوست نئے احباب آئے ہیں ابھی، کیا بتا رہے ہیں سر؟ اچھا، میں آپ کی کمنٹس کی طرف بھی آ رہا ہوں، لیکن میں سب سے پہلے جو نیوز ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ نیوز ہے کہ وفاقی وزیر اسد عمر صاحب نے بھی یہ ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سپٹمبر کے آخر تک جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی تو وہ باہر بھی نہیں جا سکیں گے، یعنی آپ لوگ باہر سفر نہیں کر پا سکیں گے، اور نہ ہی آپ اندرونی فلائٹس میں سفر کر سکیں گے۔ تو لہٰذا ان دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ایک ویکسین لگوائی ہے وہ دوسرا ویکسین بھی لگوا لے۔ جنہوں نے چائنا ویکسین لگوائی ہے وہ بھی فکر نہ کریں، انشاءاللہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہماری فریاد سن لی، آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہو گئی۔ وہ بہت پہلے ایک گانا ہوا کرتا تھا کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، یعنی جو آنسو آپ کے آنکھ سے نکلتی ہے وہ دل کی وہ فریاد ہوتی ہے، اور فریاد جب بھی آپ لوگ کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹلی عرش پر چلی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی دعا سن لی۔ اگر 2 ڈوز والے آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ چائنا ویکسین والے بھی آ جائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ دوسرے ممالک جا رہے تھے، اسپیشلی میں ان ایجنٹس حضرات کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اب بھی آپ کے پاس اگر کوئی آ جائے تو اس کو کم از کم ایک نصیحت کر دے، کم از کم ان کو ایک آپ تھوڑا سا ان کو بتا دیں کہ پلیز تھوڑا صبر کرے، تو انشاءاللہ آپ کا کام ہونے والا ہے اور آپ چلے جائیں گے۔ بہرحال کچھ دن پہلے ہم کرغزستان سے بھی لائیو آئے تھے، وہ لڑکا جس لڑکے سے ہماری انٹرویو ہوئی تھی وہ کل آئے گا، لیکن اللہ کے فضل سے فلائٹ جو ہے وہ آج کھل گئی ہے، اور انہوں نے جو کاشف علی تھا، انہوں نے ایک کاشف منیر نام تھا اس کا، انہوں نے
آلریڈی ایسٹرازینیکا، موڈرینا، یہ دونوں ویکسین انہوں نے لگوائی تھی، تو لہٰذا یہ مغربی ویکسین ہے، جنہوں نے یہ ویکسین لگوائی ہے ادھر سے وہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف وہ لوگ قابل قبول ہے جنہوں نے سعودیہ سے وہاں سے لگوائی ہے اور وہ پھر واپس چھٹی چلے گئے ہیں کسی کام کی غرض سے پاکستان، تو وہ لوگ الاؤڈ ہے۔ اب آتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں سوالات کیا پوچھ رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم نئے ویزے پر آ سکتے ہیں؟ اگر آپ کا ویزا ہی نیا ہے تو آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ویکسین لگوائی ہوگی، یا پھر ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ویکسین لگوائی ہے اور دوسرے ویکسین کے لیے ہم جا رہے ہیں سعودی عرب، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ نہ ہی کوئی ایجنٹ آپ کو بھیج سکتا ہے، اگر وہ آپ سے پیسے لیتا ہے تو وہ ویسے ہی لے گا، لیکن آپ کو کوئی بھیج نہیں سکتا۔ کلیئر اینڈ کٹ سچویشن ہے، وہ بندے جن کی سعودی عرب میں ویکسین لگ چکی ہے وہی بندے جا سکتے ہیں جناب، ٹھیک ہے؟ وہی بندے جا سکیں گے جن کی سعودی عرب میں پہلے ویکسین لگ چکی ہے اور وہ کسی غرض سے پاکستان گئے تھے، تو وہ دوبارہ واپس جا سکیں گے، اور کوئی الاؤڈ نہیں ہے اگر کسی نے ایک ویکسین لگوائی ہے، کسی نے سعودی عرب میں ایک ویکسین لگوا کر دوسرا وہ انہوں نے لگوائی ہے ادھر پاکستان میں یا کسی دوسری کنٹری میں، تو وہ اس پر بھی آپ نہیں آ سکتے۔ کلیئر کٹ یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ نے 2 ویکسین لگوائی ہو وہی بندہ جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف نیوز کے حوالے سے، میں کیونکہ آج نیوز نہیں بنائی، بہت زیادہ مصروف تھا، ابھی میں آفس سے سیدھا یہاں پر آیا ہوں، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے میں تھوڑی گپ شپ لگاؤں، آپ لوگوں سے بات چیت کروں، کیونکہ بہت ضروری تھا کہ آپ لوگوں سے اس حوالے سے بات چیت کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ رہ چکے ہیں ان کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو لوگ رہ چکے ہیں ان کے لیے یہی ایک آپ لوگوں سے التماس ہوگا کہ بھائی آپ دعا کریں، انشاءاللہ جس طرح ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے سن لی، ان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب ان میں سے جو کرغستان کے تھرو آتے ہیں، جو کینیا کے تھرو آتے ہیں، وہ لوگ انہوں نے پیسے بھی لگائے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی فریاد سن لی۔ شاید ان میں سے کسی کی دعا قبول ہوئی ہو جن کے پاس پیسے نہیں تھے، آج وہ لوگ فری میں چلے جائیں گے، یعنی ٹکٹ ہوگا، ٹکٹ بھی اب سستا ہی مل جائے۔ اگر آپ کو ڈبل ٹکٹ بھی مل جائے تو کم از کم قرنطینہ کے مسئلے، پھر دوسرے ممالک جانا، ٹکٹ کتنا ہوگا یار؟ 2 لاکھ کا مل جائے گا آپ کو۔ اگر 2 کا بھی ملتا ہے تو سیفٹی یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی سعودی عرب پہنچ سکیں گے۔ اگر آپ کرغستان کے تھرو جاتے ہیں یا پھر کینیا کے تھرو جاتے ہیں، وہاں پر خدا نہ خواستہ ٹکٹ کینسل ہو جاتی ہے یا پھر فلائٹ بند ہو جاتی ہے، جس طرح کرغستان پر بین لگا دیا گیا، جس طرح کینیا پر بین لگا دیا گیا۔ میں مثال دے رہا ہوں، لگایا گیا نہیں ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ اگر نیوز آ جائے تو آپ پر کیا گزرے گی۔ اس لیے آج آپ لوگوں سے یہ خبر شیئر کر رہا ہوں۔ بہت خوشی کی بات ہے، میں بہت خوش ہوں، اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ لوں، کیونکہ اکثر آپ لوگوں کی طرف سے ایموجیز آتے تھے اور اس میں سے آپ افسردہ ہوتے تھے، تو آج میں نے کہا کہ چلو آج آپ لوگوں کے ہارٹس تو بہت آ رہے ہیں لیکن آج ایموجی جو ہے وہ خوشی کی ایموجی بھی آنی چاہیے کہ بھائی آپ لوگ خوش ہیں، کتنے خوش ہیں یہ ابھی پتہ چلے گا۔ بہرحال میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ان لوگوں کو جو ابھی جائیں گے سعودی عرب، اللہ تعالیٰ کرے آپ لوگ بھی دعا کریں ان لوگوں کے لیے جو ابھی رہ چکے ہیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور بیک ٹو نارمل سب کچھ ہو جائے گا، لیکن وقت لگتا ہے ہر چیز میں۔ دیکھیں، ایک چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کی منزل اچھی ہے اور رستے میں آپ کو دشواری نظر آئے تو آپ بے شک اس رستے پر چل پڑو، رستے کی دشواری کی فکر نہ کرو، کیونکہ رستے بدل جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہے، اور انشاءاللہ آپ اپنے منزل مقصود تک جب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثمر ضرور دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی منزل ہی ٹھیک نہیں ہے، دیکھو آپ لوگوں نے صبر کیا، آپ کی والدین کی دعائیں، آپ کے دوستوں کی دعائیں، ان بے یار و مددگار لوگوں کی دعائیں، اور کل بھی مجھے یاد ہے کہ ایک دوست نے یہ لکھا تھا کہ جن کا کوئی نہیں تو ان کا خدا ہوتا ہے۔ بالکل جناب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فلائٹس بحال ہو چکی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ یہ جزوی فلائٹس ہے، لہٰذا آپ ایسا نہ کریں کہ آپ بیگ لے کر ایئرپورٹ پہنچ جائے اور کہیں کہ بھائی ہم نے بھی جانا ہے۔ آپ لوگ نہیں جا سکتے جب تک، اگر آپ نے سعودی عرب سے 2 ڈوز لگوائے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ بالکل جا سکتے ہیں، ٹکٹ آپ خرید لیں۔ بے شک اگر 2 ہفتے بعد ہو، 1 ہفتے بعد ہو، کل ہو، پرسوں جو بھی ہو، لیکن آپ لوگ جا سکتے ہیں۔
اچھا جناب، یہ ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان میں ویکسین لگوائی ہے. سر پاکستان کی ویکسین قابل قبول ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. مطلب یہ قابل قبول ہے لیکن وہ آپ کو ایس او پیز یا پھر فلائٹس کا انتظار کرنا پڑے گا. سبحان الدین صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ بھائی صاحب. جب تک سعودی عرب اچھا یار سر یہ ابھی کنفرم کیا ہے تھوڑی دیر پہلے سفیر پاکستان بلال اکبر صاحب نے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم مطلب کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے حوالے سے، اور کل یعنی بہت 25 اگست کو بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے وزارت داخلہ کے ساتھ، تو اس میں بھی کچھ کم آؤٹ کم ہو سکتا ہے کہ کیا شاید اس میں اور اس طرح کے لوگ ہو جنہوں نے، جس طرح ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ایک ڈوز لگوائی ہے لیکن دوسرا ڈوز وہ نہیں لگوا سکے اور اس کو سعودی عرب جا کے وہاں پر ڈوز لگوانا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی اجازت دے دے کہ آپ لوگ بھی آ جائیں اور آپ آ سکتے ہیں یا پھر آپ ڈوز لگوا سکتے ہیں. تو اس کا بھی انتظار کریں. کل بہت اہم دن ہے، کل انشاءاللہ دوبارہ لائیو آئیں گے اور آپ لوگوں سے جو بھی ہوگا وہ شیئر کیا جائے گا کہ سچویشن ہے کیا وہاں پہ، سفیر پاکستان بلال اکبر صاحب کی بات کیا ہوئی ہے. تو یہ کل انشاءاللہ 25 اگست کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، کون سے شرائط پر بات ہو رہی ہے یا کون سے ایسے احکامات ہیں جن کو عمل کر کے آپ لوگوں کے لیے فلائٹس کھول دی جائے. کیونکہ سپٹمبر کا مہینہ بہت ہی عام ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سپٹمبر کے مہینے میں انشاءاللہ امید رکھی جائے. اور ان ایجنٹ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کم از کم کوئی آ جائے تو خدا کے لیے آپ ان سے پیسے لینے سے پہلے ان کو اپنی صلاح دے کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ فلائٹس کھل جائے، ٹھیک ہے. یا پھر ہو سکتا ہے کہ فلائٹس کرغستان سے یا کینیا سے، یا آج کل مالدیپ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، وہاں سے بھی فلائٹ شروع ہو چکی ہے، تو وہاں پر شاید فلائٹس کینسل ہو جائے. تو آپ اگر تھوڑا صبر کر لے تو شاید آپ کے لیے کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا. اگر اس کے باوجود بھی وہ آپ کو کہہ دے تو ہم پھر آپ کو مان جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں بالکل آپ لوگوں نے اپنی صلاح دی تھی. لیکن اگر ایک بندہ اپنی مرضی سے جاتا ہے، جس طرح میں کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، میں آپ کو صلاح دیتا ہوں، آپ سنیں ہر کسی کی لیکن مانے اپنے دل کی، جو آپ کا دل کرے. جس طرح میں بھی سنتا ہر کسی کا ہوں لیکن فیصلہ میں خود کرتا ہوں کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی میں نے نیوز بھی شیئر کی ہے، اس نیوز کو بھی دیکھ لیں. اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں. کچھ بھی آپ میرا واٹس اپ نمبر ہے، اس پر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اینڈ ونس اگین میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بخشر علی خان کا، جو میرے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ انفارمیشن اس کی طرف سے بھی مجھے مل جاتی ہے. اس کا بھی بہت شکریہ. وہ خود بھی لائیو آئے تھے، انہوں نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنی تھاٹس جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہوگا، اپنے جتنے بھی ان کے تجربہ کی بنیاد پر، کیونکہ وہ زیادہ تجربے کار ہے، وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس کی ٹریول ایجنسی اپنی، تو اس کو بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے. لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی معاملات ہیں اس کے ساتھ میں ڈسکس کروں. اس کے علاوہ دو تین اور دوست ہیں، اسپیشلی میں آدم خان لالا کا بہت شکریہ ادا کروں گا. وہ بہت دعائیں دیتے ہیں مجھے بھی، اور ساتھ میں آپ مسافروں کو جو وہ دعائیں دیتے ہیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا. کہ جب بھی وائس چیٹ پہ بات ہوتی ہے تو وہ اسپیشلی سب سے شروعات کرتے ہیں مسافروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس مصیبت کی گڑی سے باہر نکال دے. بشر رحمان تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ. رشید پرنس واٹس اپ نمبر سر میرا ادھر لکھا ہوا ہے، پیج پر ہے. ویکسین پاک کین وی آر نو سر آپ اچھا ایک منٹ میں یہ اچھا یہ ایک بھائی کی کمنٹ چلی گئی اوپر، میں اس کو وہ اوپر چلی گئی. بہرحال میں نے وہ نوٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اگر میں نے پاکستان میں ڈوز لگوائی ہے تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ آپ بالکل نہیں جا سکتے. 100% کنفرم نہیں، 1000% میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نہیں جا سکتے. لہٰذا آپ اپنے پیسے خرچ نہ کریں، نہ ہی اپنے پیسوں کو ضائع کریں، بلکہ کوشش کریں، تھوڑا سا صبر کریں. انشاءاللہ کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ مڈ آف سپٹمبر انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ فلائٹس انشاءاللہ جو حالات ہیں وہ مکمل طور پر نارمل ہو جائے. لیکن آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی تھوڑا ایس او پیز کا خیال رکھیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ٹھیک ہے.
تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو اگر ہم حکومت کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا خیال رکھیں کہ ایس او پیز کا خیال رکھیں. اور انشاءاللہ بعض دوست جو ہے وہ میڈیا کو بہت زیادہ گالیاں بھی دیتے ہیں کہ میڈیا کی جان دیکھیں میڈیا کا اس میں کیا ہے، تھوڑا بہت ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو رپورٹس ملتی ہے زیادہ تر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ٹریفک سسٹم جو ہے وہ ٹریفک سسٹم وہ میڈیا کے تھرو نہیں آتا بلکہ وہ گوگل سے اٹھاتے ہیں. گوگل سے اٹھا کے وہ اپنا سسٹم اپڈیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے. جس طرح 25 کو کل انشاءاللہ برطانیہ کا بھی چانسز ہے کہ وہ بھی امبر لسٹ میں آ جائے. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دعا کریں کہ وہ جو برٹش پاکستانی پسے ہوئے ہیں وہ بھی خیر و خیریت سے واپس آ جائے. سر حتمی تاریخ اس میں کوئی نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں، کل ہی بتا سکتے ہیں آپ کو کہ کب سے یہ فلائٹ شروع ہوں گے. شاید کل سے ہی شروع ہو، ڈائریکٹ فلائٹ اگر ہو تو بالکل آپ آ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے اگر 2 ڈوز لگوائے ہو تو. سر بوسٹر کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، بوسٹر کا اس میں کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ آپ ڈائریکٹلی یہاں پر آ کر جب انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہاں پر آ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. کل ہی مطلب کل اور اپڈیٹس آ جائیں گی کیونکہ وزیر داخلہ کے ساتھ بلال اکبر صاحب کی میٹنگ ہے تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اور لوگ جو پسے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. شاید یہی کہا جائے کہ بھائی جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے یا تو وہ 1 مہینے بعد آ جائے. اور یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ چونکہ رش بھی بہت زیادہ ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب شادی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یا تو پھر کرتے ہیں کہ ایک دن مطلب یہ ہے کہ ایک دن وہ ولیمہ کرتے ہیں جس میں صرف مردوں کو بلایا جاتا ہے. دوسرے دن جب وہ ولیمہ کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے صرف عورتوں کو بلایا جائے تاکہ وہ ایک تو ان کو ٹائم مل جاتا ہے، دوسرا بات یہ کہ وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، رش بچ جاتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے بھی رش کی وجہ سے کیٹیگرائز کیا ہے، اس کو کیٹیگرائز کر کے یعنی سر میں جیو نیوز والا نہیں ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیو نیوز پر یہ خبر نہیں آئی تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیوں نہیں آئی، کیونکہ وہ ایسی خبریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. بلکہ بالکل جناب سعودی کی خبر بالکل پکی خبر ہے. آپ اتھینٹک سورسز کے ذریعے دیکھیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے اس کو ویریفائی کر کے پھر آپ لوگوں تک یہ پہنچاتا ہوں. یہ میری ایک خواہش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ سچی بات کی، کیونکہ آلریڈی آپ لوگ ایک ایسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر مصیبت آ جاتی ہے وہ اللہ کی یاد میں آ جاتے ہیں اور مصیبت کے بعد خوشی کی خبر آپ کو ضرور ملتی ہے. تو یہ خوشی کی خبر ہے جو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. رش والی بات ہو رہی تھی تو رش کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ چونکہ رش بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں. ایک تو اگر یک دم سے فلائٹس کھل جاتی ہے تو ہر کوئی کوشش کرے گا، آپ 1 لاکھ کی ٹکٹ 2 لاکھ میں لیں گے لیکن وہ کوشش کرے گا کہ وہ جلد سے جلد وہاں پر پہنچ جائے. اب بات کیا ہے، انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ جن لوگوں نے 2 ویکسین لگوائی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل بھی امید کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی خبر آ جائے گی، اپڈیٹ آ جائے گی، وہ بھی پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی. شاید وہ دوسرا کوئی مرحلہ نکل آئے کہ جن لوگوں نے 1 ویکسین لگوائی ہے وہ شاید آفٹر 15 سپٹمبر آ جائیں گے، یعنی 15 سپٹمبر کے بعد آ جائے. یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس یہ کوئی خبر نہیں ہے بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی شاید انہوں نے لاہ عمل اختیار کیا ہو اور پھر کہیں گے کہ بھائی جن لوگوں نے پاکستان میں ڈوز لگوائی ہے وہ 1 مہینے بعد آ جائے. چلو 2 مہینے بعد ہی صحیح، لیکن ایک پتہ تو چل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے رستہ کھل جائے گا تو پھر سب کچھ آسان ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ اس میں آپ لوگوں کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں کیونکہ آپ لوگ بھی اگر کرغستان کے راستے، کینیا کے راستے، مالدیپ کے راستے، ازبکستان کے راستے، عمان کے راستے، بحرین کے راستے، آپ لوگوں نے بھی ایک ملک نہیں چھوڑا بلکہ آپ بھی کوشش کرتے کہ جن جن رستوں سے آپ کو رستہ نکل رہا ہو وہاں سے آپ جا رہے ہیں. آپ دیکھیں توکل تو اللہ کس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا صبر کیا کریں. صبر جن لوگوں نے کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو میٹھا مطلب ان کا حصے میں میٹھا آیا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نہ کچھ اس کے جو ثمرات ہیں اس کو دیے ہیں. تو آپ لوگ بھی تھوڑا صبر کر لیں.
اگر آپ لوگوں نے 1 سال صبر کیا، 6 مہینے صبر کیا. میرے ایک دوست ہے اعجاز، چارسدہ میں رہتا ہے، یقین جانے وہ تقریباً 2 مہینے کی چھٹی پر گیا تھا، ٹھیک ہے. اور باقی سٹوری میں اس کو شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو. 2 مہینے کی چھٹی پر گیا تھا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تقریباً سال ہونے کو ہے، لیکن وہ خوش ہے. اس کی جو خوشی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے. تو اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی دعائیں دل سے قبول ہوتی ہیں. جو دعا آپ کرتے ہیں آپ شاید سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ دعا دل سے قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا بیڑ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں ہے کیا. ٹھیک ہے، آپ کے دل بظاہر تو آپ خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے کہ آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ شارق سے بھی آپ سے زیادہ نزدیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی. تو اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو کچھ بھی ہوا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے یہ تمام مسائل حل کرے انشاءاللہ. اس امید کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ تھوڑا میں آپ کو دوبارہ میں دہرا دوں. سعودی عرب میں جن لوگوں نے 2 ویکسین لگوائی ہے، تو دوسرا جنہوں نے پہلی ڈوز لگوائی ہے وہ چلے گئے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نہیں آ سکتے. جن لوگوں نے 2 ڈوز لگوا کر، تو میرے خیال سے 2 ڈوز کا مطلب یہی ہے کہ 2 مہینے پہلے ہی 2 ڈوز لوگوں نے لگوائے ہیں. اگر آپ لوگوں نے وہ لگوائے اور چھٹی پر گئے، یہ تھوڑی سی تعداد ہے، یعنی آپ سمجھ لیں یہ 10% لوگ ہیں جنہوں نے یہ ویکسین لگوائی ہوگی. باقی 90% جو لوگ ہیں وہ بھی انتظار کریں انشاءاللہ اس امید کے ساتھ اور اس آسرے کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل بہت اہم خبر آئے گی. امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا. سفیر پاکستان بلال اکبر صاحب جائیں گے، وزارت داخلہ کے ساتھ ملاقات ہوگی ان کی، اور یہ ایک بریف میٹنگ ہے، کیونکہ ایک بریف میٹنگ میں مکمل تفصیلات ان کے سامنے رکھی جائیں گی اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا. لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ ہمارے وفاقی وزیر، پاکستان کے وفاقی وزیر اسد عمر صاحب نے بھی یہ انتباہ کیا کہ 30 سپٹمبر سے پہلے آپ لوگ اپنا 2 ویکسین یعنی 2 خوراکیں لے لیں، چاہے وہ چائنا ویکسین ہو، ایسٹرازینیکا، موڈرینا، جو بھی ہو، آپ 2 ویکسین برابر کر لیں، نہیں تو آپ باہر بھی نہیں جا سکیں گے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر فلائٹ کھل بھی جاتی ہے وہاں سے آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو وہ میرا دوست جو پوچھ رہا تھا کہ میں نے 1 ڈوز سعودیہ میں لگوائی ہے اور میرا ارادہ ہے کہ میں دوسرا ڈوز سعودی عرب میں دوبارہ جا کے لگواؤں، کیونکہ وہ ابھی پاکستان میں ہے، تو آپ کو سفر کرنے کی اجازت جب نہیں ہوگی تو آپ سعودی عرب نہیں آ سکیں گے، وہاں سے بھی آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا. لہٰذا میری دعا ہے، اس دعا کے ساتھ مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مصیبت ہو، جتنے بھی ہم پر پریشانیاں ہیں، تمام مسافروں کے وہ پریشانیاں حل کر دیں. جو جائز مطالبات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم پورا کرے. اور اللہ تعالیٰ سے یہی ایک دعا ہوگی کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی مسافر ہو، یا اللہ یا کریم یا رحیم اس پر اپنا خصوصی کرم میرے ساتھ فرما. میری بھی یہی دعا ہوگی. میں ہر پروگرام کے آخر میں یہی کہتا ہوں کہ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.